بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، آج جمعرات کا مقدس دن ہے اور جمادی الاول کی پہلی جمعرات، اس کو نوچندی جمعرات کہا جاتا ہے۔ ہر جمعرات کے دن مغرب کی نماز کے بعد اللہ کے آسمانوں سے خاص فرشتے اس دنیا پر آ جاتے ہیں، اس زمین پر آ جاتے ہیں، اور گھروں کے اندر، گھروں کے باہر، مسجدوں کے اندر، مسجدوں کے دروازوں کے سامنے وہ منادی کرتے ہیں۔ کسی بندے کو رزق کی ضرورت ہو، کسی بندے کو شفا کی ضرورت ہو، کسی بندے کو اولاد کی ضرورت ہو، آج وہ مانگ لے، ہم اللہ کے سامنے آپ کی دعا میں شامل حال ہوں گے۔ ناظرین، جب وہ فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں، وہ نوری مخلوق ہے۔ اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ وہ بندے جتنے بھی اس کائنات کے اندر موجود ہیں، ان کے اعمال لکھتے بھی ہیں اور اللہ کے پاس بھی لے جاتے ہیں۔ وہ فرشتے جب آسمانوں سے آتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم ہوتے ہیں اور چاندی کے ورق ہوتے ہیں۔ وہ جو انسان اللہ کے سامنے دعا مانگتا ہے، وہ سونے کے قلموں کے ساتھ لکھتا ہے اور چاندی کے ورقوں پر لکھتا ہے۔ اور جمعرات کے دن مغرب کے بعد اس دنیا فانی پر آ جاتے ہیں، اور جمعے کے دن مغرب کے بعد وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ گھڑیاں اللہ کی رحمتوں کی برسات کی ہوتی ہیں، یہ گھڑیاں اللہ کی برکتوں کی برسات کی ہوتی ہیں، یہ گھڑیاں، یہ وقت، یہ لمحے اللہ کی سلامتی کے ہوتے ہیں۔ خوش نصیب وہ انسان ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلاتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے۔ تو ناظرین، اور وہ فرشتے اس بندے کی فریاد کو سنتے ہیں، اور وہ سونے کے قلموں کے ساتھ اس چاندی کے ورقوں کے اوپر لکھ کر اپنے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں اور اللہ کو بتاتے ہیں، یا اللہ، یہ بندہ فلاں ابن فلاں، اس بندے نے آپ سے یہ چیز مانگی ہے، اس نے یہ اولاد مانگی ہے، اس نے آپ سے رزق مانگا ہے، اس نے گھر کے اندر امن مانگا ہے۔ اے اللہ، یہ آپ کا بندہ ہے، اے اللہ، یہ آپ کی بندی ہے، ہم بھی اس کی دعا میں شامل ہیں، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما۔ میرا اللہ اس وقت اعلان کرتا ہے، اے فرشتو، تم گواہ ہو جاؤ، جو میرا بندہ مانگ رہا ہے مجھ سے، اس کو ابھی ابھی اس کو عطا کر دو۔ ناظرین، یہ وقت مانگنے کا ہے، یہ لمحے اللہ سے مانگنے کے ہیں۔ جس کے پاس رزق نہیں تو اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ سے مانگو۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے تو اللہ سے ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگو۔ اگر آپ کے گھر کوئی مریض ہے، کینسر کا مریض ہے، ٹی بی کا مریض ہے، جوڑوں کے درد کا مریض ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہے، شوگر کا مریض ہے، وہ مرض جس کا علاج اس کائنات کے اندر موجود نہیں ہے، اور وہ بیچارہ اس کے پاس پیسے نہیں، مجبور ہے اور گھر کے اندر ہے، یا پیسے ہیں اس کے پاس علاج دنیا میں نہیں ہے، تو وہ بھی اللہ کے سامنے جھولی پھیلائے، اللہ سے مانگے۔ یہ مانگنے کا وقت ہے، اللہ دیتا ہے۔ جب عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ سے مانگو گے، میرا اللہ آپ کی دعا کو کبھی رد نہیں فرمائیں گے۔ ناظرین، آج جمعرات کے دن عشاء کی نماز کے بعد ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں، رات کو عشاء کی نماز کے بعد ہر صورت میں یہ عمل کر لو، انشاءاللہ العزیز آپ کے گھر کے اندر اللہ آسمانوں سے رحمتوں کی، برکتوں کی، سلامتی کی اتنی برسات کریں گے کہ آپ کے گھر رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ آپ تو آپ رہ گئے،
آپ کے بچوں کے پاس بھی اتنا پیسہ ہوگا، آگے بچوں کے آگے جو بچے ہوں گے ان کے پاس بھی اتنا پیسہ ہوگا، یہ پیسہ 7 نسلوں تک بھی ختم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ دینے والا تو رازق ہے، دینے والا تو اللہ ہے، کیونکہ وہ ساری کائنات کا مالک ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ غنی ہے، وہ مغنی ہے، وہ باسط ہے، وہ ودود ہے، وہ خالق ہے۔ ناظرین، کیوں چھوڑ چکے ہو اس اللہ کو جس کے پاس پوری کائنات کا قبضہ ہے؟ اس کے آرڈر کے مطابق ایک درخت کا پتا بھی زمین پر نہیں گر سکتا اگر اس کی مرضی نہ ہو۔ تو آج اتنے بڑے طاقتور خدا کو چھوڑ کر آج لوگوں کے پیچھے لگ چکے ہو، کیا ہو گیا ہے؟ اپنے اتنے اللہ کو آپ نے کمزور سمجھ لیا کہ آج اللہ کو چھوڑ کر ان انسانوں کے پیچھے، عاملوں کے پیچھے، ان پیروں کے پیچھے لگ چکے ہو۔ میرا اللہ تو وہ ہے جو میرا اللہ ہے۔ ایک بندہ جو اللہ کو نہیں مانتا تھا، وہ رات کو دنیا کا خدا، بت، پتھر، اس کی محبت میں محو تھا، وہ کہنے لگا یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم۔ رات کو یقیناً نیند آتی ہے، یہ نیچرل چیز ہے۔ جب نیند آئی، نیند کا غلبہ ہوا، تو اس کے منہ سے یا صنم یا صنم یا صنم کی بجائے یا صمد کا لفظ نکل گیا۔ جوں ہی اللہ کا نام نکلا، اللہ نے آسمانوں سے 70 مرتبہ جی 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 کر کے جواب دیا۔ اجیب 70 مرہ، 70 مرتبہ اللہ نے جی سے جواب دیا۔ فرشتے آگے کہتے ہیں یا اللہ، اس بندے نے تو بھول کر آپ کو پکارا ہے اور آپ نے 70 مرتبہ اس کو جی جی کر کے جواب دیا ہے، اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ میرے اللہ نے فرمایا اے میرے فرشتوں، صنم اور صمد میں فرق یہی ہے، اس کو دنیا کے خدا کو جس پر وہ بھروسہ کر کے بیٹھا ہے ساری زندگی پکارتا رہے، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ مجھے کوئی بھول کر بھی پکارے، میں 70 مرتبہ جی سے جواب دیتا ہوں، کیونکہ مجھے بندے سے محبت ہے۔ میں نے بڑی قسمیں اٹھا کر اس بندے کو بنایا، بڑی عظمت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی الفت کے ساتھ، بڑی رحمتوں کے ساتھ۔ تو اس لیے ناظرین، اللہ سے مایوس نہ ہو، جو مایوس ہو جاتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ اللہ پر پورا بھروسہ رکھو، اللہ سے مانگو۔ آج جمعرات ہے، عشاء کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر صرف 11 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھ لو۔ یہ سورۃ اخلاص وہ سورت ہے قرآن کے اندر، میرے نبی نے فرمایا جو بندہ ایک دفعہ پڑھے، اللہ کریم اس بندے کو 10 سپاروں کا ثواب دیتے ہیں۔ 10 پارے، دیکھو نا، اگر صحابہ اکرام فرماتے ہیں اگر 3 دفعہ پڑھ لیا جائے تو میرے نبی فرماتے ہیں پورے قرآن کا ثواب اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی طاقت ہے ناظرین! آج اس سورت کو پڑھنا ہے، 11 دفعہ پڑھنا ہے، پھر دیکھ لو اس کا کمال۔ اللہ پاک اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ کبھی ختم ہونے کا نام نہیں آئے گا۔ تو آج اس کو آزماؤ اور پورا بھروسہ اور یقین کے ساتھ اس عمل کو کرو، اللہ پاک آپ کی جھولیوں کو بھر دے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔